بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے قصہ اندھا فقیر۔ بہت مدت ہوئی، ملک ایران کے مشہور شہر میں تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور جب سورج مغرب کے بعد ڈھلنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کی نصیحت آمیز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اسے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں وہ لگاتا ہوا ایک روز شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھی تمہیں دن بھر گھوم کر پھرنے کے بعد شہر سے لوگوں کے گھروں سے بھیک ملتی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سنانا۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب، میں اسی شہر تبریز کا رہنے والا ہوں۔ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی تھی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا۔ سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانت دار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے جوہرات کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں باپ کی بہت بڑی دکان تھی۔ دوسرے تاجر اور جوہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے جوہرات دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ انہی خوبیوں کے پاس دولت والا آدمی بن گیا۔ اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں مجھے شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت، اچھا اخلاق، صاف ستھرے کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو دخل کر دیا، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے مال خریدنا شروع کیا، انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہوگے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ ہوں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتیں اور عمدہ عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کرتا۔
کچھ عرصے کے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ بیرون ملک موتی لینے کے لیے سفر پر گیا۔ اسے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی مجھے یوں لگا کہ دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگا اس غم سے میں اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں میرا جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا، ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بندے گاہک جو میرے باپ کی زندگی میں جوہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے، اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں وہ ہیرے جوہرات سے نیچے سے اوپر تک بھری ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل مجھے ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے، دل نے ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے۔ صبح صبح بھیک منگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب، میرا شمار کبھی اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی تھی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی ہوئی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی گودڑی سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک ایسے قیمتی ہیرے اور جوہرات دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے میں ہی ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں اس کا؟ شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب، آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ میرے پاس آج تک جتنی دولت تھی، یقین کریں یہ ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا بھالا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کیا کم ہوگی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب، آپ کو دھوکہ ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے، کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے جگر میں ایک داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت کا ہوتا۔ اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے رکھ دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ کہیں یہ اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے درد بھرائی آواز میں کہا، اچھا جناب، جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ مجھ پر اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ آج یہ شکار پھنس گیا ہے اور یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھ اونے پونے
بیچ ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ اجی جناب، اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں؟ جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورگلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہے، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر یہ لال ہتھیا لو۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا۔ تو اتنا قیمتی لال کیسے ملے گا جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہوں؟ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہا حیرت و تعجب سے پہلے ان 20 درہم کو دیکھا، پھر میری طرف تکنے لگا۔ جناب اعلیٰ، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس لال کی قیمت صرف 20 درہم دو گے؟ اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ رے میرے مولا، صبح ہی صبح کیسی زبردست نفع کا دھندا کروا دیا۔ اب میں اس کی 1.5 لاکھ اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے بھی پہلے دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان پر ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے، میں نے دکان سے باہر جھانکا۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے۔ میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی یکا یک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی کئی راہگیر اور کام کاج پر جانے والے مزدور ایسے ہی دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ فوراً ہی لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گھوسے لگائے، کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں نے لاکھ دہائی دی کہ میں نے اسے مارنا تو دور، ایک طرف ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن لوگوں نے میری مشقیں باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب میری بے ایمانیوں اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال سپاہیوں سمیت آ گیا۔ وہ بھی مجھ سے جلتا تھا کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کی 4 گنا قیمت وصول کی تھی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میری خوب ٹھکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بد مزاج اور بدمعاش آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ میری دکان پر آیا تھا اور حکومت کا رعب جتا کر کچھ جوہرات لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی بے عزتی کر کے نکال دیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور یہ سن کر کہ میں نے گھڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے، فوراً میری سزائے موت کا حکم دے دیا۔ میں نے اس کے بڑی منت سماجت کی، بہت قسمیں کھائیں کہ میں تو اس گھڑ سوار کو جانتا تک نہیں اور نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے کیوں ہلاک کرتا، مگر حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ جلاد نے مجھے موت کی کوٹری میں رات بھر کے لیے بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکا یک آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھلوا کر رخصت کر دیا۔ میں اس کے پاؤں میں گر پڑا۔ خدا کے لیے مجھ بے گناہ پر رحم کیجیے۔
میں بے گناہ ہوں۔ حاکم نے کہا لگایا، تم بہت بدمعاش اور بےایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے پھندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اکیلے معافی سے کام نہیں چلے گا، بے وقوف جوہری حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سنا ہے تو نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا۔ وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے، آپ جو حکم کریں پیش کر دوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا۔ اب آئے سیدھی راہ پر۔ اسی وقت مول پر کپڑا لپیٹ کر یہاں سے ایک آدمی کے ساتھ لے کر چلے جاؤ اور اسے اچھی خاصی اشرفیاں دے کر واپس روانہ کر دو۔ پھر صبح ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دیں گے اور اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے ہیرے جواہر رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے، فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یوں کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگ گئی۔ میں نے طے کر لیا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کما لوں، ایمانداری کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دوں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ایک کے پاس بچہ تھا جسے اس نے کپڑا اڑا رکھا تھا، دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے جاؤ اور حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو۔ کہنا کہ خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں، کل تم جو اس کے ہاں سے چند انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ لے کر آئی تھی، ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی اس کا جواب لے کر آنا۔ وہ کب تک نئے زیور تیار کر دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے جو اس نے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور حاجی جلال جوہری سے اسی لیے زیور کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال جوہری سے آپ نے کون کون سے زیور کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہیں، وہ زیادہ رقم وصول کرنے میں بہت مشہور ہے۔ اچھا یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہونے والی ہے، 10 دن شادی میں باقی ہیں اور ابھی بہت سا زیور ہم نے حاجی جلال کی دکان سے خریدا تھا۔ کچھ جوہرات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا کہ 1-2 دن میں عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آ کر لے جائیے گا۔ عورت کی یہ باتیں سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا، گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں کے وارے نیارے ایک دن میں کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جوہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں
جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے جس کی شادی ہے۔ خدا کرے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جوہرات اسے پسند آ جائیں تو ہم خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، محترم خاتون، جو ہیرے اور جوہرات میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں، جیسا کہ میں نے پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیز آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں، ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے بھی نہیں۔ ابھی میں چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا، حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت کی اسے اتنی جلدی نہیں ہے، جب جی چاہے رقم بھجوا دیجیے۔ خانم نے لاپرواہی سے دوسری عورت کی بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری بہن پسند نہ کرے گی، جی تو چاہتا ہے کہ اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ ابھی لیجیے، میں نے جلدی سے کہا اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے، انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت، دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں اور ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی تھیں۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائی۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کیسی چمک دمک ہے۔ بھائی یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، کیوں جناب، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس محترم خاتون کو میں نے کہا کہ ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہ ملے گا۔ شہزادہ نہ جانے کہاں سے اڑا لایا اور میرے ہاتھ بیچ گیا۔ اس کی قیمت نہ پوچھیے، بس اسے لے جائیے، پھر بھی کچھ تو بتائیے نا۔ اس نے اصرار کیا، صرف 2 لاکھ شرفیاں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائیں گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ شرفیاں؟ ہاں، ہمیں یہ قیمت منظور ہے، ان داموں تو ہر لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جوہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے جواہر اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ جواہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ جواہر گھر لے کر جا کر بہن کو دکھا لاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور دکھانا اور جلدی سے واپس آؤ، میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا، جی نہیں محترم خاتون، آپ کیا فرماتی ہیں، آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے، نہایت اطمینان سے یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکا یک 2 راہگیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ گلگباڑے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے چلا۔ گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ کچھ دکانداروں کو بھی چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔
جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون نے، جو اس وقت تک اتنی دیر سے اپنے بچے سمیت دکان میں ہی بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب آپ حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھے والے کسائی سے کہا کہ وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے، ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کی چیز نہ اٹھا لے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور ہی سے یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ دکان پر وہ عورت موجود نہیں ہے، البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ اس نے کہا، تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں اور اپنا بچہ یہیں چھوڑے دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چینی مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اسی وقت شور مچایا کہ دوڑو بھاگو، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دی اور کہا کہ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچنے لگا۔ لپک کر اس کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے۔ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت حاکم نے حکم دیا کہ میرا تمام مال و اسباب، مکان، دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتروا لیے جائیں۔ حاکم کے کرندوں نے سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں خوب رویا پیٹا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا اور ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جب بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی، صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آ کر اونٹ سے اترا اور مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ کھجوریں کھا کر، پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ آ کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے مگر کہاں، یہ یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالو آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے وہ بیش قیمت لال مجھ سے خریدا تھا؟ دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے جیسا ایک لال مجھے دیا تھا۔ اجنبی نے کہکا لگا کر کہا، میاں جوہری، میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حالت بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور تم اس حال کو پہنچ گئے۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ سارا دن شہروں میں گھومتا پھرتا ہوں۔ جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔
میں نے ہی تمہارے باپ کی مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بہت ہی رو کر گڑ گڑا کر جن کے پیروں میں پڑ گیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میری دولت واپس کر دیجئے، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں بوڑھا ہوتا گیا اور میری آنکھیں بھی جاتی رہیں، یہاں تک کہ میں اندھا ہو گیا، اور آج میری بے ایمانی اور دھوکے بازی کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے میں یہ صدا لگاتا ہوں کہ لوگوں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔